معزز دوستوں، میں ہوں محمد یوسف اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، مصر میں یہ رواج عام تھا کہ وہ اپنے مر جانے والے فرائض جو کہ تابع خدائی کے علمبردار ہوا کرتے تھے ان کی لاشوں کو محفوظ کر دیا جاتا تھا، اور ساتھ ہی یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وہ کسی بھی وقت لوٹ کر دنیا میں آ سکتے ہیں، اس لیے ان کے لاش کے ساتھ اب ان کے خزانوں کا ایک بڑا حصہ دفنا دیا جاتا تھا کہ ان کے واپس آنے کے بعد وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ ان میں ایک جھوٹے خدا یعنی فرعون کی ممی بھی 1881 میں برآمد ہوئی، جس کو رامسیس ڈوم کا بھی نام دیا گیا۔ ساتھ ہی رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ یہ وہ مجبور اور بے بس فرعون کی لاش ہے جو اپنے دور میں خود کو خدا کہا کرتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ فرعون کی اس ممی کو مصر کے ایک عجائب گھر میں رکھا گیا۔ ناظرین، کچھ عرصے کے بعد یعنی 1976 میں اس بات سامنے آئی کہ فرعون کی لاش میں بہت خطرناک قسم کے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں جس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ماہرین مصر نے یہ مشورہ دیا کہ اس کی لاش کو فرانس میں منتقل کیا جائے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی موت کی اصل وجہ معلوم کی جائے، اور ظاہر ہے اس کے لیے اس کی لاش کو فرانس منتقل کرنا بہت ضروری تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت فرانس کی قانون کا یہ تقاضا تھا کہ آدمی زندہ ہو یا مردہ، اس کی فرانس کی داخلے کے لیے پاسپورٹ ہونا بہت ضروری تھا۔ تو اس مقصد کے تحت فرعون کا پاسپورٹ بنوایا گیا۔ اس کے پاسپورٹ پر اس کا نام رامسیس ڈوم ہی تحریر کیا گیا، اور اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کا علاج کیا گیا۔ فرانس کے سب سے بڑے ڈاکٹر موریس نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، ریسرچ کے بعد ڈاکٹر موریس نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ شخص کی موت سمندر کے ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ ڈاکٹر موریس کو اس کی لاش پر سے سمندر کی نمک ملے تھے۔ اور دوستوں، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ تمام تحقیق قرآن پاک میں درج ہے، جسے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لے کر دریا نیل پار کر رہے تھے، تو یہ فرعون بھی ان کی لشکر سمیت دریا میں اتر آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا اور فرعون کے اس کے لشکر سمیت ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا، تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی کی اور ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولنے لگا، میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائیں، اور میں بھی سارے اطاعت جھکا دینے والے لوگوں میں سے ہوں۔ اسے یہ کہا گیا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو فسادی تھا اور ظلم کرتا تھا، اور آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے جو کہ بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بنائے۔ السلام علیکم۔